بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ویڈیو ایک ایسے جرمن گلوکار کے قبول اسلام کے واقعے کے بارے میں ہے کہ جس کو سن کر آپ کا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا۔ یہ کہانی ایک جرمن ہپ ہاپ سنگر مائک جیونکی کی ہے کہ جس کے گانوں کے البمز نے شہرت کی بلندی کو چھوا۔ شہرت، عزت اور دولت اس شخص کی عاشق ہو چکی تھی، پھر اچانک ایک واقعے نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس کی سوچ اور فکر کا زاویہ 180 ڈگری بدل گیا اور پھر اس نے سب کچھ چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے اسلام قبول کرنے کی مکمل ایمان افروز کہانی بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، مائک جیونکی نے موسیقی کی دنیا کو خیر آباد کہہ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو اس کے پرستاروں پر تو گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک انٹرویو میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک مڈل کلاس جرمن فیملی میں پیدا ہوئے اور اس کو اسکول کے زمانے سے موسیقی سے بے حد لگاؤ تھا۔ پیسے جوڑ کر اس نے میوزک انسٹرومنٹس کو خریدا اور خود ہی گانے لکھنے، کمپوز کرنے اور پھر گانے شروع کر دیے۔ اور پھر اس نے کہا کہ کچھ عرصہ سٹرگل کرنے کے بعد مجھے شہرت نصیب ہوئی اور پھر میں نے ایک پارٹنر کے ساتھ مل کر اپنی ایک میوزک کمپنی کھولی اور اپنی میوزک کمپنی کی سب سے پہلی البم ریلیز کرنے کے بعد وہ سپر ہٹ ثابت ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ میں پورے جرمنی میں شوز کرنے لگا، پیسوں کی ریل پیل ہو گئی، لیکن ان سب کے باوجود میں ایک چیز سے محروم تھا اور وہ چیز تھی سکون۔ میری زندگی کے ہر طرف پیسہ، عیاشی اور جنسی خوبصورتی تھی، لیکن دل و دماغ میں کسی قسم کا سکون نہیں تھا۔ پھر ایک رات میں اپنے اسٹوڈیو جا رہا تھا کہ میری کار کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ اس خطرناک حادثے میں میں شدید زخمی ہوا اور تقریباً 1 ماہ تک ہاسپٹل میں داخل رہا۔ اس حادثے کے بعد مجھے اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے کا موقع ملا اور میں نے اپنی زندگی کا انالیسس کرنا شروع کیا۔ خدا کی ذات پر میں شروع دن سے یقین رکھتا تھا کیونکہ میرا تعلق ایک مسیحی خاندان سے تھا اور میرے ماں باپ کٹر مسیحی تھے۔ اس حادثے کے بعد میں نے خدا کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیا، بلکہ میری تحریروں کا محور بھی اب خدا کی ذات تھی۔ اسی دوران میں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ خواب یہ تھا کہ میں ایک بہت بڑے شہر کے قریب کھڑا ہوں جہاں گھوڑے اور اونٹ سواری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس شہر میں کوئی جدید سواری نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میں صدیوں پیچھے آ چکا ہوں۔ اس شہر کے باہر ایک بہت بڑی دیوار ہوتی ہے اور میں اسی دیوار کی ایک طرف کھڑا ہوتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان میری طرف آتا ہے کہ جس نے سفید لباس پہنا ہوتا ہے، کالے بال ہوتے ہیں اور ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوتی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے زمین پر لاٹھی سے اشارہ کیا اور میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور ریت پر سبحان اللہ لکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ نوجوان ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا اور آسمانوں کی طرف بجلی کی طرح غائب ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت نوجوان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایسا عجیب اور پراسرار منظر تھا کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ریت پر لکھا گیا وہ کلام جو اس نے تحریر کیا تھا، میں اس کو سمجھنے سے قاصر تھا کیونکہ میں عربی نہیں جانتا تھا۔ میں آسمان کی طرف دیکھنے لگ پڑا اور اسی دوران میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے اگلے 2 گھنٹے تک میں مسلسل روتا رہا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے دل کی بے چینی بڑھ رہی تھی، لیکن مجھے اس کی کچھ سمجھ نہ تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ میں نے یہ خواب اگلے کئی دنوں تک اپنے بہت سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا، جس میں ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اس کی سمجھ کے مطابق تمہیں اس خواب میں اسلام کی طرف رہنمائی دی گئی ہے، اور یہ بات میرے دل کو لگی کیونکہ جب میں نے خواب کو دوبارہ یاد کیا تو اس میں نظر آنے والی تمام چیزیں عرب کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور خاص طور پر عربی میں اس اجنبی شخص کا ریت پر سبحان اللہ لکھنا اور پھر مسکرانا۔ اور اس کے بعد میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا اور کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اور مجھے اس خواب کی اصل حقیقت سمجھ میں آنے لگی۔ اور پھر میں نے ایک دن جرمنی کے سب سے بڑے اسلامک سینٹر میں جا کر
اسلام قبول کر لیا اور شہادت دی کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ مائک کا کہنا تھا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے دولت اور شہرت میرے گھر کی لونڈی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد جو قلبی سکون اور اطمینان مجھے حاصل ہو چکا ہے، اس کے آگے یہ دولت اور شہرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اب میں قرآن کریم کو حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میری یہ کوشش ہے کہ دیگر غیر مسلم بھی اسلام کا مطالعہ کریں اور حق کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔